بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی خان۔ ناظرین، آپ کو اور مجھے ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ خبروں کی بھرمار ہے اور چینلوں کی بھی بھرمار ہے، اور آپ کو لمحہ بلمحہ ملک کی سیاسی اور قانونی صورتحال مل رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو انفارمیشن وہ والی دی جائے جو کہ آنے والے الیکشن میں میٹر کرے۔ کے پی کے لوگوں کو یا سندھ کے لوگوں کو یا بلوچستان کے لوگوں کو شاید کچھ کو پتا ہو یا کچھ کو نہ پتا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بقول ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، اور اس کی میں آج آپ کو بڑی ایک مدلل وجہ بتاتا ہوں۔ آج سے کوئی 40-45 سال پہلے، مطلب ان بٹوین 40 and 45 years ago، پنجاب میں ایک فلم بنی تھی پنجابی کی، اور جس کا نام تھا بنارسی ٹھگ۔ وہ فلم بیسیکلی میرے خیال سے اس لیے بنی تھی تاکہ پنجاب کے لوگوں کو ہوشیار کیا جائے کہ بھئی ٹھگوں سے بچ جاؤ، ٹھگوں سے بچ جاؤ۔ اب چونکہ الیکشن بھی آ رہا ہے اور مختلف انواع و اقسام کے امیدوار آتے ہیں اور آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہے، تو میں آج کوشش کرتا ہوں کہ اس 40 سال پہلے والی ادھوری بات کو میں مکمل طور پہ واضح کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ٹھگ تو ہم سب جانتے ہیں۔ کس کو؟ ٹھگ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ٹھگ کیا ہوتا ہے، چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، آپ کو ورغلاتا ہے، دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ سبز باغ دکھاتا ہے۔ لیکن یہ بنارسی کیا چیز ہے؟ بنارسی کا میں آپ کو تھوڑا سا حدود اربع یہ بتا دوں کہ پشاور سے جتنا ملتان دور ہے، پشاور سے جتنا ملتان دور ہے اتنا دہلی سے، یہ ذہن میں رکھ لیں، پشاور سے جتنا ملتان دور ہے اتنا دہلی سے، اور فیصل آباد سے جتنا ملتان دور ہے اتنا لکھنؤ سے۔ پھر بتا دوں، یہ بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیں۔ پشاور سے ملتان جتنا دور ہے اتنا ہی دہلی سے، اور فیصل آباد سے جتنا ملتان دور ہے اتنا ہی لکھنؤ سے بھارت کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے بنارس۔ کیا نام ہے اس کا؟ بنارس۔ بنارس ہندو دھرم میں ایک انتہائی احترام والی جگہ ہے، اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہندو دھرم میں جب ان کے میتیں ہوتی ہیں تو وہ اس مردے کو جلاتے ہیں، اور پھر اس کی جو باقیات ہوتی ہیں وہ لے جاتے ہیں بنارس، اور بنارس چونکہ بائیں کنارے پہ واقع ہے گنگا کے، تو وہ چیزیں وہ اس میں بہا دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسرا ایک اور بھی مزید وضاحت کر لوں کہ بنارس کا نام کاشی بھی ہے، اس کو لوگ کاشی بھی کہتے ہیں، اور یہاں ہندو دھرم کے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں پوجا پاٹ کے لیے۔ اب آپ کہو گے کہ میں اتنی لمبی گھما پھرا کے بات بتا رہا ہوں، اس میں ٹھگ کہاں سے آ گئے؟ ٹھگ اس میں وہاں سے آتے ہیں کہ اب تو چونکہ مینز آف کمیونیکیشن بہت ہو گئے ہیں، اور یہ ہوٹل اور ریسٹورنٹ بھی کافی آ گئے ہیں، بازار بھی آ گئے ہیں۔ آج سے 50 100 60 سال پہلے جو بنارس تھا وہاں پہ یہ سہولیات نہیں تھی، یا ان کا فقدان تھا، تو وہاں جب ہندو دھرم کے لوگ جایا کرتے تھے تو وہ اس دریا میں جو گنگا ہے وہاں پہ وہ نہاتے تھے، اشنان کرتے تھے، اور اس سے وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور وہ اس پانی میں ڈبکی لگاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ڈبکی لگاتے تھے، اور وہ ایک دھوتی وغیرہ کی باندھ کے یہ کام کرتے تھے۔ اب چونکہ سہولیات کا فقدان تھا تو وہاں جو لوکل بنارس کے لوگ ہوتے تھے وہ باہر سے آنے والے جو مذہبی ہوتے تھے لوگ ہندو دھرم کے، وہ ان سے کہتے تھے کہ جی آپ چلے جائیں، آپ ڈبکی لگائیں، آپ اشنان لیں، اور اپنا سامان اور اپنے کپڑے میرے ساتھ یہاں رکھ لیں، میں اس کی چوکیداری کرتا ہوں۔ تو جب آپ اشنان لے لیں، آپ ڈبکی لگا دیں، تو واپسی پہ آپ اپنے کپڑے اور اپنی چیزیں لے لیجئے گا۔ تو جب وہ لوگ سادے لوگ وہاں جاتے تھے اور ڈبکی لگاتے تھے تو وہ ٹھگ اس کے کپڑے لے کے غائب ہو جاتا تھا، تو نہ بندے کو کپڑے ملتے تھے نہ اس کو سامان ملتا تھا۔ تو وہاں سے پھر یہ اصطلاح نکلی کہ بنارسی ٹھگ، یعنی وہ مذہبی رسومات میں بھی لوگوں کو نہیں چھوڑتے۔
अब ये आजकल चूंकि इलेक्शन का माहौल है और जिस तरह मैंने पहले कहा कि अनवाउ अकसाम के उम्मीदवार आते हैं और बात करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने वो बनारसी ठग वाली फिल्म भी अपने ज़हन में रखनी है और ये जो मैंने गुफ्तगू की ये भी ज़हन में रखनी है कि ऐसा ना हो कि इस दफा फिर आपको कोई दरिया में डुबकी लगाने के लिए ले जाए। 8 फरवरी को आप डुबकी लगाए और जब वापस आए तो पता चला कि जनाब कपड़े भी गए तो सामान भी गया, क्योंकि जो पिछले 16 महीने में हमारे साथ हुआ है, तो अगर वो हमें जरा बराबर भी याद है तो फिर यकीनन हम बनारसी ठगों को पहचानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर अब भी हम कोशिश नहीं करेंगे तो धोतियां तो ऑलरेडी हमें पहनाई जा चुकी है। क्या पहनाई जा चुकी है? धोतियां। तो वो जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, ऐसा ना हो कि वो हम किसी बनारसी ठग के हाथों लग जाएं और हम चले जाएं। तो लिहाजा चूंकि पंजाब के हिस्से के लोगों को भी काफी अरसा हो गया ये खबर उनको भी नहीं मिली, तो चलिए इसी बहाने उनको भी वो रिकॉल हो जाएगा और यहाँ के लोग तो भाई बेवकूफ बकौल बड़ी पार्टी के सरबराह के, इनको भी पता चल जाएगा। और बाकी मुल्क के लोगों के लिए भी अर्ज है कि इस इलेक्शन में बनारसी ठगों से बच के रहें। बल्कि वो कहते हैं ना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे बाबा। ये अब आप सब बताएं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब आपके पास कोई इस तरह है ना कि नया नया कैंपेन के लिए फसली बटेरे जो हैं, तो आप अपने साथ विर्द करें, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे बाबा। आप जब ये विर्द करोगे तो आप यकीनन बच के रहना रे बाबा, आप इन ठगों से बच जाएंगे। तो लिहाजा बनारसी ठग की ये गुफ्तगू याद रखिएगा। और अगर आपको इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो आप अपने कमेंट्स में मुझसे मजीद इसकी वजाहत भी ले सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाल के ऊपर रहम करे और हमें ढेर सारा हलाल रिज़्क दे। वस्सलाम।